अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ख़ासकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान जिसमें उन्होंने अपने ऊपर यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर किसी असैसिनेशन अटेम्प्ट ईरान की तरफ से किए जाने का खदशा ज़ाहिर किया है और अगर ऐसा हुआ तो इस सूरत में ईरान को शदीद नताइज की धमकी दे दी है। दूसरी तरफ बड़े दिनों के बाद बल्कि बड़े अरसे के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई का बयान सामने आया है, तहरीरी बयान है जिसमें उन्होंने भी ये कहा है कि जो उनके ख़िलाफ़ और उनके साबिक रहबर के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहा, जिसने हमला किया, वो उनसे इंतकाम लिया जाएगा। और ये भी कहा कि जो ज़िम्मेदारान हैं इस सारी सिचुएशन के, वो अपनी बिस्तरों पर सुकून की मौत नहीं मरेंगे। ये दोनों तरफ से बड़े सख्त बयानात, इसके अलावा भी दीगर जो बयानात मंजर आम पर आए हैं, चाहे वो ईरानी न्यूज़ एजेंसी की जानिब से हों या फिर अमेरिका में मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से जो ख़बरें आ रही हैं, बयानात आ रहे हैं, बड़े सख्त इन नेचर हैं। इसके साथ साथ तशवीश ये भी कि मुज्तबा खामनेई बड़े अरसे से मंजर आम से गायब हैं। आज भी जो बयान आया है वो एक तहरीरी बयान है, इसने बहुत सी कयास और बहुत से सवालात को जन्म दिया है। लेकिन ये जो हाइटेड टेंशन्स हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर और अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा से बराह रास्त, इसका मतलब क्या है? हमारे तज्ज़ियाकार इसको कैसे देख रहे हैं? क्या दोबारा जंग की सूरत में कोई सूरत निकल रही है? क्या ये गज़ पहुंचा सकते हैं वो जो एक अबूरी मुआहिदा हुआ है उसको, उसकी कोशिशों को? और फिर अगर ऐसा होता है तो इस सूरत नुकसान किसका ज़्यादा होगा? हमें ज्वाइन कर रहे हैं सारी डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, उमर चीमा साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो सिचुएशन इस वक्त बड़ी तेज़ी से एस्केलेट कर रही है, अमरीकी सदर ट्रंप ने जो साबिक आयतुल्ला है उनकी तदफीन के मौके पर लगाए गए नारों को बड़ी सख्ती से रिसीव किया और उन्होंने कहा है कि उनको कत्ल करने की साजिश हो रही है और अगर ऐसा हुआ तो ईरान को धमकी दी। आज मुज्तबा खामनेई साहब का बयान आ गया है। इस वक्त सिचुएशन किस तरफ जाते हुए आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए हमारी? और फिर अगर ऐसी सूरत कोई निकलती है जिसमें सूरत हाल कशीदा होती है तो नुकसान किसका होगा ज़्यादा दोनों ममालिक में से? जी, बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक चीज़ तो हमें समझनी चाहिए कि दोनों साइड जो हैं वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको कॉन्टिन्यूसली प्ले कर रहे हैं। ईरानियन साइड जो बातें कर रही है, क्योंकि अभी सारा प्रोसेस चला है, फ्यूनरल हुआ है, सारा कुछ हुआ है, तो वो समझते हैं कि इस वक्त ये बातें करते रहना ज़रूरी है और ये इंतकाम और इस तरह की चीज़ें बातें करना और मौत की नींद, वो सुकून की नींद नहीं सोएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि हमने जो डील की है या जो MOU हुआ है वो हम भूले नहीं है, ये हमने मजबूरन की है या हालात इस तरह पैदा हो गए, ये हमें डील करनी थी। दूसरी तरफ जारी बात है, ट्रंप साहब का भी यही माइंडसेट है कि वो एक तो वो उस जो MOU था उससे वो बताना चाह रहे थे कि देखिए मैंने कीमतें कम करवाई, आज चीजें बेहतर हैं और मेरी जान को खतरा, और देखिए मेरे सामने एक रजीम है जो मुझे थ्रेट्स कर रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ जो ईरानियन साइड कर रही है, जो कि मेरा ख्याल है उनको नहीं करनी चाहिए और शायद पता नहीं वो कर रहे हैं, वो ये है कि वो अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो दरारें थी वो उनको ठीक कर रहे हैं। यानी कि वो इजराइल और अमेरिका जिसके बारे में आप था कि नेतन्याहू फोन नहीं करता था, चेक कर रहा था कि ट्रंप का क्या माइंडसेट है, वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस और अमेरिकी सदर धमकियां दे रहे हैं, वो जो तकसीम थी अब तकसीम को कम कर रहे हैं। अब उनके दरमियान दोबारा राब्ते हो रहे हैं। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहली दफा अमेरिकी सदर को ये नहीं कहा कि आपको खतरा और आपको मार दिया जाएगा, पहले भी उन्होंने कई दफा कहा है, लेकिन वो अब देखें अगर ये ऐसी चीजें होती हैं तो ये ईरान का काम था कि ये माहौल को बना के रखना, लेकिन वो नहीं, मेरा ख्याल है ये चीजें करना चाहते। और दूसरी सारी बात है जो एक स्ट्रेटेजिक कल्चर है ईरान के अंदर, आप रिवाइवलिज्म की बात करें, आप रेवोल्यूशनरी थॉट्स की बात करें, आप जो आइडियोलॉजिकल फोर्सेस हैं वहां पे मुझे लगता है कि वो ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं और वो और ये भी बातें अभी अमेरिकन साइड से ज्यादा पता चल रही हैं वेस्टर्न मीडिया से कि जी वो कह रहे हैं जी हमसे गलती हो गई, ये कुछ लोग थे, ये हॉक्स थे या ये ऐसे एलिमेंट्स थे जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे जिन्होंने ये चीजें कर दी। तो मुझे लगता है कि अगर
एक MOU की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही और उसकी इम्प्लीमेंटेशन थ्रू मिलिट्री मीन्स की जा रही है, तो कल को एक कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर जो डील है वो किस तरह चीजें चलेंगी। तो मुझे लगता है कि ये इस वक्त ये जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, कत्ल की धमकियां और ये सुकून की मौत नहीं सोएंगे, ये वो बाद में भी दे सकते हैं अगर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है वो अट्रैक्ट करना है। लेकिन इस वक्त चीज ये थी कि ईरान को इंसेंटिव लेने थे, वो इंसेंटिव जो टेबल के ऊपर थे, वो जो तेल बेचने के इंसेंटिव थे, वो चीजें जो MOU इंप्लीमेंट करने से उनके लोगों की जिंदगियां बेहतर होनी थी। तो मुझे लगता है कि ये जो हम बात बार बार करते थे कि कुछ लोगों के पास फैसला साजी की ताकत है, कुछ लोग जो हैं वो इतने एम्पावर्ड हैं कि वो जो मर्जी कर लें और वहां पे लार्जर जो फ्रेमवर्क है उसमें वो लोगों की डिसीजन मेकिंग इनपुट नहीं है। लगता है कि वो बातें सारी की सारी जो है वो साबित हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि शायद ये गलत फहमी है। देखिए इस वक्त ईरानी लीडरशिप के पास जो खास जिनके पास पावर है, उनके पास एक नेगेटिव लिवरेज है, उनके पास एक पॉजिटिव लिवरेज नहीं है। बाय नेगेटिव लिवरेज मीन कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके ऊपर, कॉस्ट पे करना आप चाहते हैं कि हम दुश्मन के ऊपर कॉस्ट पे करें, आप उनको अभी कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहे, पहले उनको रिवॉर्ड तो दें, उनकी ट्रेड गुजरने दें, बिजनेसेस होने दें, हालात बेहतर होने दें। आपकी जैसे जैसे पॉजिटिव लिवरेज बेहतर होगी तो देन आप ज्यादा इंसेंटिव ले सकते हैं। अभी आपके पास एक नेगेटिव लिवरेज है, अभी आप चीजों को खराब ज्यादा कर सकते हैं, ठीक कम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर ये तो बाय डिजाइन किया जा रहा है तो ये कोई ईरानियन अवाम को इसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, वो जो लोग पावर में हैं, जो समझते हैं कि हम इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग करेंगे तो शायद हमें इसका फायदा हो, ये वक्त गुजरना चाहिए था। इस वक्त इस MOU की इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो अगली प्रॉपर डील इम्प्लीमेंट होनी है वो बड़ा चैलेंज है और ईरानी अवाम को उसका फायदा होना चाहिए था, ना कि इस वक्त इन द मिडल ऑफ द वॉर चीजें चल रही हों और आप ट्रंप को भी धमकियां दे रहे हो। वो ट्रंप को भी तो देखें, उसको भी तो अपने लोगों को फेस सेविंग करनी है, उसको भी तो 3-4 महीने बाद इलेक्शन जाना है। और ये इजराइल और अमेरिका को करीब करने की जो लोग कोशिशें कर रहे हैं ईरान के अंदर, मेरा ख्याल है इसको भी सोचना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है। क्या जैसे इजराइल सूरत हाल के फाहम तफहीम से सिमटने में ईरान का फायदा भी ज्यादा है और नुकसान भी ज्यादा है। इसलिए डॉक्टर साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारा ही तज्जिया, बट आपने कहा कि ये जो सारा का सारा मामला इस वक्त हो रहा है ये बाय डिजाइन किया जा रहा है, आपको खदशा है? जी देखिए, जो लोग हैं जो पावर में है विद इन ईरान, जो IRGC की हम बार बार बात करते हैं, ये देखिए वो हमेशा जैसे इजराइल चाहता है कि उसका एक परमानेंट एनिमी हो, इसी तरह ईरान के अंदर भी कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि हमारा एक परमानेंट एनिमी हो, ताकि उसको देख के वो अपनी पावर भी कंसोलिडेट करते हैं और अपने जो रीजनल एम्बिशंस हैं वो फिक्स हो चुके हैं उन चीजों के ऊपर। देखे ना, जब आयतुल्लाह खामनाई को असैसिनेट किया गया तो इजराइल ताल्लुकात बनाना नहीं चाहता था, वो एक परमानेंट एनिमी ईरान रखना चाहता है अगले 50 साल, ताकि ईरानी कौम ये कहते रहे कि हमारे सुप्रीम लीडर को इजराइल ने मारा। तो वो उस एंगल से चीजें देखना चाहता है। इसी तरह इजराइल ईरान के अंदर भी ये चीज है और ये मेरे ख्याल है बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर साहब। हमारे साथ ही रहिएगा, इसके ऊपर फॉलो अप सवाल भी हैं क्योंकि हम इस वक्त सोशल मीडिया पे भी इसी रुझान के हक में बहुत सारे पैगामात या बहुत सारी बयानात देख रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास वापस, बट मजहर अब्बास साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? क्या इस वक्त जो हम सारा का सारा इस वक्त एक बयानिया या इस वक्त एक जो देख रहे हैं पब्लिक स्टांस ईरान की तरफ से, वो मामलात को भड़का रहा है और वो ईरान के नुकसान में है? देखिए, ईरान को ये ज़रूर गौर करना चाहिए कि उन्हें एक बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है और जब आपको फतह हासिल हो तो उसके बाद आप में ज़्यादा कंस्ट्रेन, ज़्यादा जो है वो मैच्योरिटी आनी चाहिए। आपने एक जंग जीत ली, अब आप जंग जीतना ही दरअसल आयतुल्लाह खामेनाई का जो है वो बदला लेना है कि आयतुल्लाह खामेनाई को जिस तरह शहीद किया गया तो आपने इजराइल को भी शिकस्त दी, आपने अमेरिका को भी शिकस्त दी। अब ये जो स्टेटमेंट्स, या क्योंकि ईरान में जो कंप्लीट अथॉरिटी है वो पासदारान इनकलाब के पास है। अब पासदारान इनकलाब की पूरी फॉर्मेशन ऐसी है कि जहाँ जो है वो आपको लगता है कि वो पूरा पॉलिसी लीडरशिप के लेवल पे, हर लेवल पे वो आखिरी अथॉरिटी पासदारान नज़र आती है। लेकिन ईरान को इसलिए भी, क्योंकि एक तो ईरान ने जंग जीतने के बाद मुज़ाकरात की टेबल पर भी कामयाबी हासिल की, एक MOU हासिल हुआ,
اس کے بعد گلف اسٹیٹس وغیرہ کی سپورٹ اس میں حاصل رہی اس پورے پروسیس میں، تو اس کے بعد ایران کی طرف سے ایران کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی کرنے کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل سے آدمی ہے، انہیں پتہ ہے کہ دیکھیں جو جنگ میں شکست کھاتا ہے وہ زیادہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، جو جنگ میں شکست کھاتا ہے۔ اب وہ جو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایران کو شکست دے دی، وہ یہ کہہ رہے ہیں ایران جو ہے ہم سے بھیک مانگ رہا ہے مذاکرات کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی ایئر فورس ختم ہو گئی ہے، نیوی ختم ہو گئی ہے، جو کہ کچھ نہیں ہوا، یعنی نقصان تو ایک الگ چیز ہے، نقصان تو ظاہر ہوا ہے، لیکن جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ دراصل اپنے ہی لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ صحیح کی تھی، کیونکہ وہاں ایک بڑا کرٹیسزم یہ بھی رہا ہے کہ آپ اس جنگ میں گئے کیوں؟ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں یہ ایک مختلف چیز ہے، لیکن جو ایرانین لیڈرشپ ہے انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو ان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے، جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے دھمکیاں نہیں دیا کرتے، آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ یہ نہیں کہتے کہ آپ بدلہ لیں گے، اس لیے کہ آپ نے تو جنگ جیت کر وہ بدلہ لے لیا ہے، باقی تو پھر اگر مزید امریکہ کی طرف سے کچھ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ تو ایک الگ صورتحال ہے، سینیریو۔ تو میرا خیال ہے کیونکہ ایرانین لیڈرشپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ دوسرے مجھے ایک تشویش اس بات پر ہے کہ یہ جو 60 روز میں یہ طے ہوا تھا کہ 60 روز میں جو ہے وہ ایک پورا فریم ورک سامنے آئے گا، تو مجھے تو عمل درآمد ہوگا، ہاں ایک راؤنڈ کے بعد تو وہ مذاکرات ہوتے نظر ہی نہیں آ رہے، اور جہاں ٹھیک ہے جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اٹیک وہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جنگ بندی ختم ہو گئی، تو اس وقت پاکستان ایز اے میڈیٹر پاکستان کو ضرور، اور ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ پس منظر میں یہ کام ہو بھی رہا ہو، تو رہی ہیں کہ بڑی تیزی سے کوششیں ہو رہی ہیں، وہ بہت ضروری ہے، اور یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں، کیونکہ بیانات ٹھیک ہے اب اگر وہاں ایک لاکھوں کے مجمع میں نعرے لگ بھی گئے تو ایک ایموشنل کراؤڈ تھا، ایک ظاہر مورنرز کا تھا، ایک ان کا جو رہنما ہے اس کو شہید کیا گیا ہے، اس کو بنیاد بنا کے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس طرح ریئیکٹ کرنا بنتا نہیں تھا اس میں، لیکن ظاہر ہے کچھ فرسٹریشن یہ بھی ہے کہ جتنا میسو کراؤڈ آیا، اور چاہے وہ ایران میں ہو یا عراق میں ہو، اس سے ظاہر ہے جو امریکن لابی ہے یا جو اسرائیلی لابی ہے وہ پریشان بھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس صورتحال سے اس صورتحال کا بہانہ بنا کے کہ ایران خلاف ورزی کر رہا ہے، ایران دھمکیاں دے رہا ہے، وہ کوئی کاؤنٹر اٹیک کر دے۔ تو میرا خیال ہے جو ہمارے میڈیٹرز ہیں یا اور بھی دیگر اسٹیٹس ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے، پہلی چیز یہ کہ دونوں طرف سے بیانات روکیں، یعنی ٹرمپ کو کیسے روکا جا سکتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ ٹرمپ کو جو ہے وہ ان کے اپنے لوگ نہیں روک سکتے، تو ہم کیا روک سکیں گے، لیکن ایران سے ضرور یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ اس پوزیشن پہ ہیں جہاں آپ آپ نے سپر پاور کو شکست دی ہے، آپ نے ایک ایسے ملک کو شکست دی ہے کہ جس نے پورے فلسطینیوں غازہ میں قتل عام کیا ہے، لبنان میں قتل عام کیا ہے، تو میرا خیال ہے اس سے ان کو شکست دینے کے بعد ایران کو تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، کول رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جو ری گروپ کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پہ رد عمل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر چیمہ صاحب، یہ صرف بیانات کے اوپر رد عمل تک محدود ہے یا ابھی ایک اور رجحان ہم دیکھ رہے ہیں؟ تسنیم دیکھیں، فارس دیکھیں، جنرلی جو ایرانی چینلز اور اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک کل کے بعد سے الگ ہی موڈ نظر آتا ہے، خاص طور پر خمینی صاحب کے جو گرینڈ سن ہیں ان کو بڑا گلوریفائی کر کے ان کی تقاریر کو دکھایا جا رہا ہے، جس میں وہ یہ رائے دیتے ہیں کہ نیگوسیشنز نہیں کرنی چاہیے، یہ جو ساری کی ساری مذاکرات ہو رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ غلط ہیں، اور اگر اس کے لیے ہمیں کوئی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی کرنے کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ کیا بائی ڈیزائن ہے؟ یہ کیا ایک باقاعدہ رجحان ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علینا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو کنٹیکسچولائز کریں تو اس میں جو پہلا اٹیک ہوا ہے وہ تو ایران، امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے، اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، تو اس لحاظ سے ان کا ایک اینگر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑا لیجیٹیمیٹ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ جو ایرانی قیادت ہے یہ 1979 سے یہ پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہے، اور ان کا ایک ورلڈ ویو جو ہے وہ بڑا پروکیل قسم کا ہے. یہ آپس میں ہی یہ باہر کی دنیا کو نہیں دیکھتے. جو ان کا انٹرنل جو ایک پاور سٹرگل چل رہی ہوتی ہے اس میں کس نے ون کرنا ہے اور کیسے ون کرنا ہے وہ ان کی نظر میں ہوتا ہے، دنیا ان کی نظر میں نہیں ہوتی. اور اس کی ایک مثال لے لیں کہ چلیں ڈونلڈ ٹرمپ کو تو چھوڑ دیں نا، وہ کوئی ایسا کوئی معتبر شخصیت اس لیے آتی ہے کہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، کوئی بندہ تو نہیں ہے وہ تو. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ایران کے ہمسایوں کو دیکھ لیں تو ایران کے اپنے کس ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں؟ سو مچ کہ ایک دفعہ اس نے ہمارے پہ بھی فائر جو ہے وہ داغے تھے. تو یعنی کہ ان کے وہ بھی ذرا ایک بڑا ایڈورسیریل قسم کی ان کی اپروچ ہے، اور یہ چیز ان کو ایک انٹرنلی بہت زیادہ پے بیک کرتی ہے. یعنی کہ وہ جو ایک ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ ایک ایکسٹریمزم ہے اور ایک ایکسٹریم پوزیشن لینا. اگر ہم دیکھا جائے تو انہوں نے 1979 سے لے کے آج تک ایران کو کون سا یعنی کہ وہ چاند پر لے گئے؟ کہیں بھی نہیں لے کر گئے نا. دن بدن جو ہے ایران کے حالات خراب ہی ہوئے ہیں. اگر ان کے پاس یہ تیل وغیرہ نہ ہوتا تو جلدی وہ کولیپس کر جاتے. تیل کی وجہ سے جو وہ ابھی ایک طرح کا بلیک میں بیچ رہے ہیں نا، یا یعنی کہ ایک طرح سے ان کو مارکیٹ میں ہر جگہ پر تو ان کو گاہک بھی اویلیبل نہیں ہے، کچھ چائنا کی شکل میں ملتے ہیں، وہ ان سے سستا لے لیتے ہیں. اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے یا ایک نارمل اسٹیٹ ہوتے تو شاید ان کو اکنامیکلی زیادہ بینیفٹ ہوتا. وہ بھی چیزیں نہیں ہیں. تو اب جو موجودہ صورتحال ہے یا جس تناظر ابھی والی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی تازہ ادھر جو علی خامنائی ہیں ان کی شہادت جو 28 فروری کو ہوئی، ابھی جا کر ان کی تدفین ہوئی تو لوگوں کے جذبات دوبارہ سے امڑ آئے. اور اس لحاظ سے جو ان کی ایک اپنی فالوئنگ ہے وہ ان کے لیے بڑی میٹر کرتی ہے، اور اس میں انہوں نے یہی پوائنٹ سیل کرنا ہے، اور یہی جو ہے یعنی کہ ان کو زیادہ پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم انتقام لیں گے. آپ دیکھیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے تو اسی لیے کر رہا ہے نا کہ لوکلی ان کے وہ ایک اقتدار ان کے قبضے میں ہے یا ان کو کچھ سپورٹ حاصل ہے. اگر یہ والے کام نہیں کریں گے تو ان کی سپورٹ لوز ہو جائے گی. جب وہ لوز ہوگی تو وہ کمزور ہوں گے، وہ نہ گھر کے رہے نہ باہر کے رہے، وہ کسی لحاظ سے نہیں رہے. لیکن اس سارے عمل میں جو ٹرمپ ہے نہ وہ کوئی نارمل انسان ہے کہ وہ مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں اس دوران وہ کوئی پروووکٹیو قسم کا ٹویٹ کرتا ہے. وہ بھی مڈ ٹرم الیکشن سے آگے کا سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح ایران کی جو اپنی پولیٹیکل سروائیول ہے اس میں یہی چیزیں شامل ہیں کہ آپ اپنی ایک ڈومیسٹک آڈینس جو ہے اس کو کس طرح کیٹر کرتے ہیں. اور اس تناظر میں یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اب تو ایسے ہے کہ جیسے یہ ہماری اب ایک معمول کا حصہ بن گئی ہے کہ کچھ دن جو ہے وہ آرام سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی آپس میں کوئی گولہ باری شروع ہو جاتی ہے، پھر کوئی درمیان میں کچھ آرام سے گزرتے ہیں. ہاں اس میں ہمیں یہی فائدہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صلح کرانے کے چکر میں ایک ریلیونٹ ہے کہ کبھی ایک سے رابطہ کبھی دوسرے کے سے رابطہ. لیکن اوور آل ایک سچویشن بڑی وولیٹائل ہے پوری دنیا کے لیے. ہم بھی سفر کر رہے ہیں، یعنی کہ ہماری سفرنگ اگر ہم اس کو ایک معاشی لحاظ سے دیکھیں تو جس طرح آئل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اس سے ایران کا امپیکٹ جو ہے اس جنگ کا وہ ایک نچلے درجے تک بھی جا رہا ہوتا ہے. تو اوور آل پوری دنیا سفر کر رہی ہے، پاکستان بھی اس میں سفر کر رہا ہے. لیکن اس میں ایک یہ بھی ایک سبق ہے کہ جو ایک ہارڈ لائنر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ یعنی کہ ان کا وہ ایک دوسرے کو ایک جگہ کے انتہا پسند دوسرے جگہ کے انتہا پسند جو ہیں ان کو ان اے سینس سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک ایکسٹریم پوزیشن لے کے دوسری سائیڈ کو بھی پرووک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کا کوئی ایک یہ دلچسپ رائے ہے عمر چیمہ صاحب، یہ دلچسپ رائے یہ دلچسپ رائے چیمہ صاحب، سمجھ بھی آتی ہے. لیکن میں فخر کے پاس ہی سوال لے کے جاتی ہوں. فخر صاحب کیا ابھی بھی ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ سخت گیر ہے؟ کیا ابھی بھی وہاں پر لیڈرشپ میں مزید ریجڈنس آئی ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ اور جنگ کے بعد کے سرکمسٹانسز نے تبدیل کی ہے سوچ؟ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایران ایک زمانے میں بالکل آئسولیٹڈ، اس کے بعد اس نے دنیا کے ساتھ روابط بنائے، مشرق وسطیٰ میں اس نے سفارتکاری کو بھی موقع دیا، پھر مذاکرات کی میز پر بے شک بڑے ایکسٹینسو مذاکرات، لیکن کہیں نہ کہیں بیٹھا، موقع دیا، لچک دکھائی، دنیا میں سفارتکاری بھی آگے بڑھائی.
سو کیا جنگ سے پہلے والا ایران ہی ہے یہ، یا جنگ کے بعد ایران کی حکمت عملی کچھ مختلف ہے، کچھ لچک والی ہے، اور یہاں پر کیا توقع کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ علینا. اگر ایران کا ہم مجموعی طور کے اوپر کنڈکٹ دیکھیں اس جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد بھی، تو دونوں رجحان نظر آتے ہیں. اس میں ریجڈنس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لچک بھی نظر آتی ہے. ریجڈنس کا اگر دیکھا جائے تو جو ابھی بھی اس MOU سائن ہونے کے باوجود بھی جس طرح سے کچھ اسٹریٹ آف ہورمز کے اندر کارروائیاں کی گئی ہیں، اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ جو ایران کا خاص طور کے اوپر وہ جو سخت موقف ہے اور وہ جو اسٹریٹجک ان کو ایک ایج ملا ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ اس کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لچک والی بات ہے وہ بھی انہوں نے جو مذاکرات ہیں اور یہ جو MOU ہے اس سے باہر نہیں گئے. آج بھی اگر آپ خبریں دیکھیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دونوں جو فریق ہیں وہ مذاکرات کو جاری رکھنے کے اوپر اس بات کے اوپر تو کم از کم رضامند ہیں. جہاں تک بات ہے کہ یہ اس طرح کے جو سخت بیانات آنا، چاہے وہ موجودہ جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی ان کی طرف سے ہو یا صدر ٹرمپ کی طرف سے ہو، یہ دونوں جو بیانات ہیں یہ ان کی ڈومیسٹک آڈینس کو یہ ایڈریس کرنے کے لیے کیے گئے ہیں. کیونکہ یہ چیز تو ایک واضح ہے کہ اگر اس معاہدے کے اوپر مکمل خاموشی جس ملک نے اختیار کی وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک شکست تسلیم کی جائے گی. ایران یہ افورڈ نہیں کر سکتا. ایک تو چیز ان کی جو سب سے مین ہے کہ ان کے جو رہبر اعلیٰ ہیں ان کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد اگر یہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اس طرح کے سخت بیانات نہیں دیے جاتے اور پھر یہ معاہدے کے حوالے سے بھی، تو اس سے یہ ان کے لیے خاص طور کے اوپر اپنی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے جو کہ سخت گیر بھی ہے، اس میں جو ایک میجورٹی ہے، ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا اس کو ڈیفینڈ کرنا اس معاہدے کے حوالے سے. کیونکہ آگے جو چیزیں ڈسکس ہونی ہیں ٹیکنیکل لیول کے اوپر، خاص طور پہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹ آف ہورمز کا بھی آگے کیا جو ایک طریقہ کار اختیار کرنا ہے، تو یہ چیزیں جو ایرانی لیڈرشپ ہے ان کے لیے یہ جو سخت بیانات دینا یہ ان کی مجبوری بھی ہے کہ اس کے بغیر ان کو یہ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے آگے جو معاہدہ ہے. جہاں تک صدر ٹرمپ کی بات ہے وہ بھی اپنے جو خاص طور پہ جو الیکشنز آ رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشنز، وہ اس کے لیے ان کو یہ اس طرح کے بیانات وہ بھی جو ہے وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اندر کھاتے یہ اس کا ہو کیا رہا ہے کیا معاہدے کے حوالے سے. اس پہ آج میں ایک اسرائیلی اخبار میں یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا. جمعرات والے دن نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے، اس میں دو اہم باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں. اس سے واضح اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو پبلک جو پوسچر ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پرائیویٹلی جب یہ ان کے آپس میں آفیشلی بات چیت ہوتی ہے اس میں ان کی کیا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو نیتن یاہو اور جو ٹرمپ کے درمیان بات چیت ہوئی ہے اس میں صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ گو کہ ان کو جو یہ تھریٹننگ یہ اس طرح کے جو پیغامات مل رہے ہیں یا ان کو جان سے مارنے کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیگوشیٹرز کام کر رہے ہیں ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ ایک موقع مزید جو ہے وہ مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے یہ مسائل حل کرنے کا. اور ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل کو یہ تنبیہ کی ہے کہ کوئی بھی ایسی جو سٹیپ ہے جو ایران کے حوالے سے وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں لے گا. اور یہ مذاکرات جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک موقع پھر دینا چاہتے ہیں اور یہ اٹیکس جو ہے وہ آگے فردر نہیں کریں گے. یہ تھرسڈے کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے پچھلے 2 دنوں سے اٹیکس نہیں ہوئے. ساتھ ہی جو لبنان والے معاملے پہ بھی کہ آپ جو اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ وہ کوئی مزید جو ہے وہ لبنان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. تو اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ یہ جو امریکہ ہو یا جو ایران ہو یہ اس طرح کے بیانات پبلکلی اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے ہے، لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ جو فل سکیل جو وار کی طرف دوبارہ واپس لوٹتے ہیں تو اس سے جو دنیا کی معیشت ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، اس کا امریکہ کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اوورآل جو دنیا بھر کی معیشت ہے. تو یہ چیزیں یہ جو ریئلسٹکلی جب یہ اس کا انالیسس کیا جاتا ہے تو یہ لیڈرز بھی یہ جانتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیانات ہیں اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے. ایکچوئل جو میٹر کرتا ہے وہ جو ان کے
जो स्टेप्स होते हैं, प्रैक्टिकली स्टेप्स क्या लिए जाते हैं, वो मैटर करते हैं। दूसरी बात जो मुज्तबा खामेनेई के हवाले से है, वो पब्लिकली वो भी जल्दी आने के हवाले से, और ये जो इस तरह के उनकी तरफ से बयान आया है, देखें अभी 2-3 दिन पहले उनके वालिद का जो है वो नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन की गई, और उससे पहले 6 दिन जो है वो तमाम जो आखिरी रसूमात थी, उनकी अहलिया की आखिरी रसूमात अदा की गई हैं, उसमें मुज्तबा खामेनेई कहीं नज़र नहीं आए। उस पर भी जो अमरीकी मीडिया उन्होंने रिपोर्ट किया और ये बताया कि दरअसल ये अपने जो अहलिया हैं और अपने जो वालिद थे उनकी आखिरी रसूमात अदा करना चाहते थे, लेकिन इनको सिक्योरिटी की वजह से जाने नहीं दिया गया। अच्छा, इसके ऊपर यही राय है ना कि एक तरफ कह रहे हैं कि जी ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और लेजिट हैं, एक स्ट्रेटेजिक फैसला है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि लोगों में बड़ा इज़्तिराब पैदा हो रहा है और उनकी पब्लिक अपीयरेंस ज़रूरी है। क्विकली बता दीजिएगा, आप किस राय से इत्तेफाक करते हैं? देखें, ये इसमें कोई शक नहीं कि वो एक इतना बड़ा सानिया हुआ, उसके बाद लोग तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नया उनका सुप्रीम लीडर आया है, जिसके इस जो ख़ासतौर पे ईरान के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो पब्लिकली क्यों नहीं आते। लेकिन ये जो एक मेरा ख्याल है जो सिक्योरिटी कंसर्न्स का इजहार किया गया है, एक चीज़ तो वाज़े होती है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स अभी तक जेन्युइन है, और ये तब तक नहीं आएंगे जब तक कि अश्योरेंस इनको नहीं मिल जाती कि आगे ये जंग के इम्कानात नहीं हैं, या इसराइल हो या अमेरिका हो, कोई उनको अटैक नहीं करेगा। तो एक चीज़ वाज़े है कि जो चीज़ें हैं अभी तक सेटल डाउन नहीं हुई, जब ये मामला सेटल डाउन होंगे तब ही ये पब्लिकली इनकी जो है वो अपीयरेंस हो सकती है। उससे पहले ये शायद इस तरह के बयानात आते रहें, ये पब्लिकली जो है वो अपीयर नहीं होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जाते जाते ये बताइएगा सर, ये जो इस वक्त हम पब्लिक इस वक्त पोजीशनिंग देख रहे हैं ईरान की तरफ से, चाहे वो अभी हवाला दिया मैंने खुमैनी साहब के पोते के बयानात को ग्लोरीफाई करना कि नेगोशिएशंस का कोई फ़ायदा नहीं है, नेगोशिएशंस नहीं करने चाहिए चाहे हमें उसका खमियाजा उठाना क्यों ना पड़े, या फिर दीगर जो सख्त गिर अप्रोचेज़ हैं, आपके ख़्याल में क्या अभी भी कहीं ना कहीं अस्करी क़यादत नेमिंगली IRGC इन कंट्रोल है, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और वो जो एक सियासी क़यादत या निगोशिएटिंग या मुज़ाकरात की सोच रखने वाले अफराद हैं वो कम हैं, और क्या इस राय का क्लैश है जिसकी रिफ्ट है दरमियान में? देखिए, बिल्कुल जब खुमैनी साहब की रहलत हुई थी तो खामनेई साहब आए थे, तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि जो क्लर्जी है, जो रिलीजियस ग्रुप है, उसकी एक ग्रिप में थी सिस्टम में। अब खामनेई साहब के जाने के बाद जब मुज्तबा साहब आए हैं तो ऐसे लग रहा है कि जो मिलिट्री कंपोनेंट है IRGC जो है वो डोमिनेट कर रही है। उसकी वजह ये है कि बेसिकली IRGC भी अपनी पावर जो है वो सुप्रीम लीडर के ऑफिस से ड्रॉ करती थी। अब सुप्रीम लीडर जो है अगर वो कमजोर पोजीशन में उस तरह नहीं है तो फिर IRGC सारी चीजों को खुद हैंडल कर रही है। और दूसरा मुझे ये लगता है कि IRGC ये पैगाम दे रहे हैं कि जो है हम हार्मूज को अगर डील करना है तो हमारे से बात करें, डिप्लोमेट्स और बाकी बातें करनी है तो तेहरान से बात करें, क्योंकि ये देखें वो हार्मूज को वो अंडरमाइन नहीं होना देना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि जो फ्यूचर है वो सारे का सारा हार्मूज के अंदर है। हम देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब वो जो इराकची साहब हैं वो ओमान गए हैं, वो मुज़ाकरात में बाकायदा हार्मूज की बात करते हैं, तो ये डिस्टिंक्शन कैसे IRGC ड्रॉ कर सकता है? देखिए, IRGC ये बिल्कुल ड्रॉ इस तरह कर सकता है कि जब आज ईरानी गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल कहा है और दुनिया का सारा मीडिया कोट कर रहा है कि ये कुछ जो रोग एलिमेंट्स थे, अगर मैं दूसरे लफ्जों में कह लूं, जिन्होंने ये हमले किए हैं, तो आप इसको जारी बात है आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इन जारी बात है, देखें पॉलिटिशियंस को हमेशा ये मसला रहता है, उन्होंने जारी बात है सारे आप अपनी चीजें पब्लिक में तो नहीं लेके आ सकते, उनको इस तरह के मसाइल फेस करने पड़ते हैं जब पब्लिक में, कि जहां पे उनके जो दाएं बाजू के या जो हॉक्स होते हैं वो इतनी टफ पोजीशन ले रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक में आके तो आप नहीं कह सकते ना कि हमारे दो व्यू हैं। तो कई जगह पे एक्सट्रीम पोजीशन में आके आप कह देते हैं कि हमारा ये कुछ मसला बन गया, ऑन ग्राउंड लेवल में कमांडर्स ने ऐसे कर दिया, या रोग एलिमेंट्स ऑन ग्राउंड जो है उनसे ये चीजें हो गई, हमने ये नहीं कहा था। तो आपको एक फेस सेविंग चाहिए। तो मुझे लगता है कि विद इन जो सिस्टम जो है वो वहां पे वो समझते हैं कि अब तेहरान की जो वैल्यू है वो है ही है, लेकिन असल जो वैल्यू है वो हॉर्मूज की है, और हॉर्मूज
टर्म्स पे हमें चीज़ों को डिक्टेट करना है एट एवरी कॉस्ट, और ईरान नहीं चाहता कि ये जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है वो इसको किसी के साथ शेयर करे। वो चाहते हैं उनकी डोमिनेंस रहे, ना वो ये जीसीसी ममालिक को देना चाहते हैं, ना वो अमेरिका को देना चाहते हैं। मुझे लग रहा है उनको मज़े ही अब आ रहा है जब से रेवोल्यूशन आया है कि भाई ये असल पावर तो हमारी ये थी जिसको हम कर सकते हैं कि इवन हम स्पीड बोट्स के जरिए भी इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक को रोक सकते हैं। अगर हमारे पास बड़ी नेवी नहीं भी है फॉर इंस्टेंस, तो हम छोटी छोटी स्पीड बोट्स, ड्रोन बोट्स, जो भी उनको कह लें, उनके जरिए भी मैरीटाइम, एक आपने जो है वॉकी टॉकी के जरिए रेडियो सिग्नल कॉल देनी है और आप ट्रैफिक रोक लें। जीवा साहब, क्या जो सियासी क़यादत है या क्या जो नज़रियाती क़यादत है वो किसी भी तरह से इस वक्त सुपरसीड कर सकती है आपके अंदाजे के मुताबिक अस्करी क़यादत को, या ज़्यादातर होल्ड और जो चलेगी नेगोशिएशंस के अंदर भी वो अस्करी क़यादत की है? देखिए, उनका इनपुट तो हमेशा होता है, और देखिए बट राय किसकी गालिब आ सकती है? बिकॉज अमेरिका ने, एज वी स्पीकिंग, अमेरिका ने गारंटी भी मांगी है ना। उन्होंने कहा है हम बातचीत से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमें गारंटी दो कि हॉर्मुज खोलोगे। देखिए, अस्करी क़यादत ही डोमिनेट करेगी, और इवन कि अगर आपके नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जहां पे मजहबी ग्रुप जो होता है, मजहबी वो जो सुप्रीम लीडर का ऑफिस होता है, वो चीजें डिटरमिन करता है। मुझे लगता है पावर शेयर होगी, मुझे तो यही लग रहा है। चलें जी, लेट्स सी कहाँ पर जाता है। बट इफेक्ट्स क्या होंगे अगर ऐसा होता है? अगर सख्त गिर अप्रोच अपनाई जाती है ईरान की तरफ से, तो हमारे तज्ज़ियाकारों ने उसके ऊपर बड़ी तफसील से अपना व्यू पॉइंट, अपनी राय ज़ाहिर कर दी। तकरीबन तमाम ही तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि इसका बड़ा नुकसान होगा ईरान को, और ईरान के पास खोने को ज़्यादा है, अगर पाने को भी ज़्यादा है इस सिचुएशन के अंदर से। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर अमेरिका की जल्दबाजी और अमेरिका के जो ट्रांसग्रेसेस हैं उनको भी सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल ईरान को और मोहतात होकर चलना पड़ेगा, हमारे तज्ज़ियाकारों की ये राय है। इसी के साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं अपने बाकी दोनों सवालों के साथ हाउस एनालिस्ट के साथ। वेलकम बैक जी। खबर ये है कि सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने ये बिल पास किया है कि साबिक सेनेटर्स और उनकी फैमिलीज़ को भी अब ब्लू पासपोर्ट्स इशू किए जाएंगे, वो भी ताहयात। बिल में ये भी बताया गया है कि रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज़ को और उनकी फैमिलीज़ को मिलते हैं, और अब ये ताहयात साबिक सेनेटर्स को भी और उनकी फैमिलीज़ को भी मिला करेंगे। कुछ ही रोज़ पहले हम इसके ऊपर तज्ज़िया तबसरा कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने एक बिल पास किया जिसके अंदर ये प्रिविलेज था, इमारत थी, दीगर जो हाजिर सर्विस है उनको मिलते हैं। लेकिन ये साबिक सेनेटर्स को देने की जो कानून साजी करने जा रहे हैं या करने की ख्वाहिश रखते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इससे पैगाम क्या जाता है? क्या ये इक़दाम अवाम का जमहूरियत पर एतमाद कम करता है? मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मज़हका खेज़ और मेरा ख्याल है इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। क्यों आप, ये कोई गवर्नमेंट सर्विस है कि जिसके लिए आपको हर चीज़, हर फैसिलिटीज़ दी जाए? अपने आप को आप ख़ुद पब्लिक सर्वेंट कहते हैं और हर तरह की फैसिलिटीज़ आप अपने लिए चाहते हैं, चाहे आप रिटायर हो जाएं। भाई, आप इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने के बाद आप अगले मरतबा हार गए, आप एक्स पार्लियामेंटेरियन हो गए, तो अब एक्स पार्लियामेंटेरियन को किस ग्राउंड पे, कौन से ये वो हैं, उसूल हैं, और दुनिया में कोई मिसालें दें आप इसकी कि हाँ, जो फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन होते हैं, मैं तो इवन सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस को अपने आप को जितना ज़्यादा आवाम से जोड़ना चाहिए, हमारे मुल्क में उतने ही ज़्यादा आवाम से अपने आप को दूर करते हैं ये लोग इलेक्ट होने के बाद। इसलिए ये अप्रोच जो है, ये अप्रोच ज़ाहिर है लोग मजाक उड़ाते हैं। फिर अब तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, न सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, मतलब अब आपके स्पाउस को भी, बच्चों को भी, फिर मेरा ख्याल हो सकता है रिश्तेदारों को के लिए भी कुछ गुंजाइश निकाली जा सकती हो, करीबी रिश्तेदारों के लिए। ये बहुत ही, और अफसोस क्या है? अफसोस ये है कि कोई डिसेंट नहीं है इसमें, यानी कहीं से कोई, मुझे नहीं पता कि जो ऑपोजिशन ने भी नहीं इनकार किया। वही मैं कह रहा हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस है। वैसे कमेटी के अंदर तलाल चौधरी साहब का बताया जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ इसके ऊपर इसकी नफ़ी की, या जिसने भी नफ़ी की वो वाकई काबिल मुबारकबाद है। मेरा ख्याल है इस चीज़ को सोचना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है इसका फुक़दान है हमारे यहाँ। जब हम इस तरीके से इलेक्ट होके आते हैं तो अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ हासिल। ब्लू पासपोर्ट कि आप पूरी तरह
اٹھا کے دیکھیں تو بلو پاسپورٹ کب ملتا ہے, کس کنڈیشن پہ ملتا ہے. اب آپ نے جو ہے وہ پارلیمنٹیرین, ریٹائرڈ پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی, فارمر پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی, فارمر پارلیمنٹیرین دوبارہ الیکٹ ہو کر آئے نا. یہ کیا ہوا کہ آپ الیکشن میں شکست بھی کھا جائیں تو بھی آپ کو یہ فیسلٹی ملے. تو اوور آل تو یہ فیسلٹی ہی نہیں ہونی چاہیے, لیکن فارمر پارلیمنٹیرینز کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. فخر درانی صاحب, منطق کیا ہے یہ تا حیات بلو پاسپورٹس سابق کے لیے بھی, حاضر کے لیے تو چلو, سابق کے لیے بھی اور ان کی فیملیز کے لیے بھی, کیوں؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اصل مسئلہ وہی ہے کہ پروٹوکول لینا ہے. وہ تمام تر جو ان کو ایک مراعات جو ایئرپورٹس پہ اور یہ اس کی وجہ سے ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اگزامپلز ایسی مل جائیں جس میں کوئی سابق پارلیمنٹیرینز یا جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو بھی کوئی تاحیات جو ہے اس طرح کا آفیشیل یا بلو پاسپورٹ دیا جائے. مجھے ایسی کوئی اگزامپل نہیں مل رہی. جو سرونگ کے لیے ہے وہ اگزامپلز ہیں, بھارت ہے, یو کے ہے, جرمنی ہے, یہ اس طرح کے ممالک ہیں, اور وہ بھی تب یہ آفیشیل پاسپورٹ یوز کرتے ہیں جب وہ آفیشیل پرپس کے لیے کوئی دورہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی پرسنل ان کا جو ٹور ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ آفیشیل پاسپورٹ جو ہے وہ اپنا یوز نہیں کرتے. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. دیکھیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو آفیشیل یہ جو پاسپورٹ ہے یہ کوئی ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی طرح ہے کہ آپ کو باہر جا کے بھی امیونٹی مل جائے گی. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. آفیشیل اور ڈپلومیٹک جو پاسپورٹ ہے اس میں ڈفرینس ہے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ ٹائمنگ کا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم جو حکومت کے وہ اقدامات دیکھیں وہ کیا ہیں. وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ, ان کے لیے عوام کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی پالیسیز نظر نہیں آ رہی. لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھیں کہ ایسے وقت میں جب عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی, یہ اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے لیے یہ تمام تر اس طرح کی جو مراعات سمیٹنا اور اس طرح کے جو پروٹوکولز کے لیے یہ اس طرح جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, یہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کا انتہائی غلط فیصلہ ہے. اور اس کے اوپر حکومت کو نہ صرف یہ کہ ریویو کرنا چاہیے, بلکہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ وہ شاید جو شفیع جان پہلے اب ان کی کابینہ سے منظور ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے پبلکلی میڈیا پہ آ کے کہا ایسا کچھ ہے ہی نہیں, صوبوں کے جو ہے وہ اختیار میں نہیں ہوتا آفیشیل پاسپورٹ کے حوالے سے. لیکن آج پھر ان کا بیان آیا ہوا تھا کہ وہ کچھ چیزیں جو کہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے صوبوں سے, ان کو دوبارہ سے ہم ریویو کر کے ریوائز کیا جائے گا. تو یہ جو نظر ثانی وہ کیا جائے گا, تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. جو حکمران جو اشرافیہ ہے ان کی ترجیحات, اس سے ایک چیز جو ہے وہ عوام کو جو میسج جاتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی پازیٹیو نہیں ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس حکومت کی کوئی تعریف کی جائے. عمر چیمہ صاحب, بنیادی سوال کا تو آپ جواب دیں گے سر, یہ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں. بلو بلڈڈ تو سنا تھا, یہ بلو پاسپورٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں جو تمام پارلیمنٹیرینز کو یہ چاہیے تا حیات؟ بس یہی ہے کہ جنہیں اپنے بلڈ پر شک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بلو پاسپورٹ لے رہے ہیں, تو تاکہ ایک جو ہے ان کے پاس ایک ڈاکیومنٹ آ جائے. اچھا, میں جب یہ خبر پڑھی تو میں سوچا کہ ایک دن پہلے ہم نے پروگرام کیا ہے کے پی کے حوالے سے. ہمارا یہ خیال تھا کہ اس سے لوگ امبیرس فیل کریں گے, لیکن اس کے برعکس جو ہے یہ ڈٹائی کا مظاہرہ کیا گیا, اور اس سے ایک بات عیاں ہوئی کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ کسی ایک پارٹی سے بلانگ نہیں کرتا. یہ ہر پارٹی میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہیں, اور یہ کوئی عوامی نمائندے نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک ڈھونگ ہے, یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. عوام کے ذریعے طاقت میں آتے ہیں اور یہ خواص میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ابھی اور ایک چیز علینا, آپ کو یاد ہوگا کچھ دیر پہلے کی بات ہے, اقبال افریدی ایم این اے ان کے بیٹے کے حوالے سے آیا تھا کہ وہ اٹلی چلے گئے بلو پاسپورٹ پر. ٹھیک ہے, کہ یعنی کہ انہوں نے اتنی بے قدری کی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم پر ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک ہمارے ویزے, ایون جو بلو پاسپورٹ والے ہیں ان کو بھی اس طرح آن ارائیول ویزا نہ ملے کریں. ان کے لیے بھی پرابلمز ہوں گے کہ جو بلو پاسپورٹ کی جو ایک انٹیگریٹی ہے یا جو پرپز ہے اس کو جتنا آپ نے ایک وائلیٹ کیا ہے تو اس کی بھی اہمیت ختم ہو جائے گی. الٹیمیٹلی یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے گرین پاسپورٹ کی جو سٹینڈنگ ہے وہی والی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اوورآل یہ ہماری ایک سیاسی اشرافیہ کے لیے لمحہ فکری ہے. آپ کی اگر کوئی خواہشات ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کی تمام خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں. کچھ کو سپریس کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ان کو دبانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا وہ مورلی کو اچھا لگتا ہے. خاص طور پہ یہ کہ جب آپ ایک سیاسی شخصیت ہوں, جب آپ ایک پبلک پرسنالٹی ہوں, تو ادھر یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں دل میں جو آئے تو آپ کہیں کہ ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے.
تو انہیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. مظہر عباس صاحب، ہم اکثر اس شو میں آن ریکارڈ آف ریکارڈ جمہوریت کے اوپر بات کرتے ہیں، سیاستدانوں کے اوپر بات کرتے ہیں، اور کس طرح سے جمہوریت بڑھنی چاہیے، پھلنی پھولنی چاہیے، اس کے اوپر بہت زور دیتے ہیں. لیکن جب اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں تو عوام بڑے ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے ہیں. اور حال ہی میں جس طرح سے اسمبلی سے چاہے وہ انفلکس ہو غیر ضروری قانون سازی کا، یا پھر اس طرح کے اقدامات ہو جو کہ بڑی پرسنل اسپیسیفک اور اپنے مفادات کے لیے قانون سازی ہو، تو یہ کیا پیغام دیتی ہے اوور آل ہمارے سیاستدانوں اور ان کے کانڈکٹ سے متعلق؟ یہ پیغام یہ دیتی ہے کہ ہم ان ڈیموکریٹک ہیں، ہم ڈیموکریسی کا نام بدنام کر رہے ہیں، ہم پولیٹکس کو بدنام کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ جو جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، یہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، یہ ذرا پڑھیں تو کہ دنیا میں ڈیموکریسی فلرش کیسے کرتی ہیں، اور جن ممالک میں کرتی ہیں وہاں کیا ٹریڈیشنز ہیں. یعنی صرف ٹریڈیشنز ایک پارلیمنٹیرین کی حد تک نہیں، آپ صرف ہاؤس آف کامنز کی جو جہاں بیٹھتے ہیں ممبران، صرف اس کی سٹنگ ارینجمنٹ دیکھ لیں، ٹھیک، اور آپ اپنے پارلیمنٹ کی سٹنگ ارینجمنٹ دیکھ لیں، آپ کو پورا کلاس ڈفرنس پتہ چل جائے گا. ٹھیک، کہ وہاں وہ نظر آتا ہے کہ وہ صرف کام کرنے آتے ہیں، صرف ان کا پرپز یہ ہے، وہ بالکل ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پرپز بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا پورا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو سرو دا پیپل. ادھر یہاں جو ہے، یہاں ایک لگتا ہے کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ اپنی حاضری دیکھ لیں پارلیمنٹ کے اندر، آپ پریولیجز دیکھ لیں، اپنے پریولیجز موشنز دیکھ لیں، اس کا وہ دیکھ لیں، اور پھر یہ مرات، یعنی جب کہ آپ کو وہ مرات، اور کس وقت آپ نے یہ مرات حاصل کر رہے ہیں؟ جب لوگوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، آپ لوگوں پہ پیٹرول کا بوجھ ڈال رہے ہیں، لوگوں پہ بجلی کا بوجھ ڈال رہے ہیں. آگے جلدی سے یہ پورا یہ ان کو دیکھتے ہوئے ڈیموکریسی کو بدنام کیا جاتا ہے. یہ لوگ ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ جو پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا پورا اسٹرکچر جو ہے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ڈیموکریسی سے کوسوں دور ہے. نہ ان کے یہاں الیکشنز ہوتے ہیں اس طرح، نہ ان کے یہاں پارٹی اس طریقے سے، اور جو رہی صحیح کثر ہوتی ہے وہ اس طرح کے اقدامات اس طرح کے اقدامات. سر مجھے بریک لینی ہے، بریک پہ جانے. فخر کافی دیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. فخر پلیز ایز شارٹ ایز پاسبل. بس آپ بالکل آپ یہ پوچھ رہی تھی کہ گرین اور بلو پاسپورٹ میں فرق کیا ہے، اور یہ آفیشیل پاسپورٹ کے لیے اتنا زیادہ زور کیوں لگا رہے ہیں. دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے جو فارن آفس کے حکام تھے، انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کو ایک بریفنگ دی تھی. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہمارا نارمل جو گرین پاسپورٹ ہے، اس کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ کوئی 30 سے 33 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آن ارائیول جو ہے وہ آپ کو ویزا ایشو کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ سب سے لویسٹ، اس میں چوتھے رینک پہ نیچے سے ہے پاکستان کا، جن کو سب سے کم ممالک جو ہیں وہ ایشو کرتے ہیں ویزا آن ارائیول. جو بلو پاسپورٹ ہے وہ اس وجہ سے یہ زیادہ تر جو پارلیمنٹیرینز بھی ہیں اب یہ ایشو کرانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اراؤنڈ 70 ممالک ایسے ہیں جن پہ آپ کو جو ہے وہ پاکستانی بلو پاسپورٹ کے اوپر ویزا آن ارائیول مل جاتا ہے. یہ ایک مطلب، اور پروٹوکول علیحدہ جب آپ مختلف امیگریشن سے پاس تھرو کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو مراحت اور پروٹوکول ملتا ہے وہ علیحدہ. میں اس چیز کے اوپر ہی کرنا چاہ رہی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے وزیر اطلاعات کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ جو ہرا پاسپورٹ ہے، پاکستان کا پاسپورٹ، اس کی بڑی عزت ہو گئی ہے. اب ہم نے اس کا کیا مقام بلند کیا ہے، اب ہم جہاں جاتے ہیں جس امیگریشن والے کو یہ تھماتے ہیں وہ واہ واہ کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ سلوٹ مارتا ہے ہمیں. لیکن کیا یہ آئرنی ہے کہ وہی وزراء اور ان کے ساتھی، وہ پارلیمنٹیرینز اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پوری عمر کے لیے وہ بلو پاسپورٹ نہیں بلکہ وہ ایکسٹرا مراعات والا گرین پاسپورٹ نہیں، بلو پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے قانون سازی بھی کر رہے ہیں. اس کے اوپر تو ایک بریک لی جا سکتی ہے. ویلکم بیک. حکومت نے کل رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا ہے، اور اس دفعہ جو اضافہ کیا گیا ہے اس میں بڑی رقم جو لیوی کی مد میں لی جا رہی ہے. اس میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس بار، یہ حکومت کی مجبوری ہے انٹرنیشنل حالات اور قیمتوں کی وجہ سے، یا پھر یہ نااہلی ہے؟ بڑا سوال. عمر چیمہ صاحب. علینا، اس سوال کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجبوری ہے. مجبوری اس سینس میں ہے کہ جو ہی انٹرنیشنل پرائس بڑھے گی تو یہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اتنی ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اتنی زیادہ سبسڈی دیں، تو وہ آگے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیچے ٹرانسفر ہوتا ہے. دوسرا
یہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کو نہلی کہا جائے یا کیا کہا جائے. میرے خیال نہلی بھی ایک چھوٹا ورڈ ہے کہ آپ اس پہ ایک لیوی بھی تو لگاتے ہیں نا, اور یہ لیوی ایسی ہے کہ جو کہ جس میں کوئی شراکت داری بھی نہیں ہے, کہ اس میں جتنے پیسے اکٹھے ہونے ہیں وہ وفاقی حکومت کے پاس ہی جاتے ہیں, وہ جو آگے باقی صوبوں والا سسٹم ہوتا ہے اس میں وہ بھی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ایک وفاقی حکومت اپنی ایک دہاڑی بھی لگاتی ہے. دہاڑی کیا ہے, یہ منتھلی یا پورا سال یہ سسٹم چلتا ہے. تو یہ لوگوں پر بڑا ایک انسیسری بوجھ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اوور دا ٹائم گورنمنٹ نے جو ڈیولپنگ ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹری جن کو کہتے ہیں, ادھر انہوں نے حکومتوں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس لینے کی بجائے نا انڈائریکٹ ٹیکس لینا زیادہ آسان ہے, کہ اس پہ لوگ پیٹیں, روئیں, احتجاج کریں, جو بھی ہیں, لیکن ان کو دینا پڑتا ہے, مجبوری ہے کیونکہ انہیں کرنا تو ہے. ہاں, تو یہ ایک بڑا ایک ریگریسو قسم کا ٹیکس ہے. تو سر یہ نااہلی نہ ہوئی کیا؟ سر یہ بڑھتی جا رہی ہے. میں ایگزیکٹلی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں چیمہ صاحب, ٹو کنکلوڈ اٹ, کیا یہ نااہلی نہ ہوئی حکومت کی پھر, کیونکہ وہ ٹیکسیشن کر سکتی ہے, پروگریسو ٹیکسیشن کر سکتی ہے جس کے وہ دعوے کر رہی ہے پچھلے 3-4 سال سے, لیکن پھر وہ آتے ہیں لیویز اتنی بڑی بڑی لگا دیتے ہیں. نہیں, میرا ہے کہ وہ نہ کوئی امیر لوگوں سے بھی ٹیکس نہیں لے سکتے. آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں تاجروں کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا ہے, پچھلے 20 سال سے ان پر ٹیکس نہیں کیا. ادھر بھی سرنڈر نااہلی پہ آپ مانتے نہیں ہیں. اچھا, تو پھر کیا مجبوری کہیں, کیا کہیں, کچھ جواب دے دیں. مجبوری نہیں, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. وہ اس کی ریٹ ان لوگوں پر ہے کہ جن کا کوئی بس نہیں چلتا, جو لاچار ہیں, جو بے بس ہیں, جن کے پاس ٹیکس دینے کے علاوہ حکومتی کمزوری, نااہلی نہیں ہے, حکومتی کمزوری ہے. فخر دورانی صاحب. علینا, اس کا آج جو ہے نا ایک ہمارے دوست ہیں, کولیگ ہیں, شہباز رانا, اکانومی کو کور کرتے ہیں, انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو لیوی ہے یہ دراصل آلٹرنیٹ انہوں نے ایک ایجاد کیا تھا, جو 18% GST ٹیکس لگایا جاتا تھا اس کا. اب اس پہ وہ کہہ رہے ہیں یہ آلٹرنیٹ اس لیے انہوں نے تجویز کیا تھا اور لگایا تھا کہ اس کی جو اماؤنٹ جو اکٹھی ہوگی وہ ڈیویزیبل پول میں نہیں جائے گی, یعنی وہ صوبوں کو نہیں جائے گی, وہ وفاق کے پاس رہے گی. ہاں, وہ وفاق اپنے پاس رکھے گا. تو 18% کے ریشو سے بھی وہ کہتے ہیں اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ 40 روپیز یا 41 روپیز جو ہے یہ بنتا ہے, جو حکومت 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر اس کو وہ امپوز کر سکتی تھی, لیکن یہ اس کا ڈبل امپوز کر رہے ہیں اور 80 روپیز تک جو ہے وہ لیوی کو لے کر گئے ہیں. اس کا دوسرا جو پہلو ہے اس پہ بھی کوئی صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے پہلے IMF کو انہوں نے تحریری طور کے اوپر لکھ کر دیا تھا کہ ہم جو 80 روپیز تک لے کر جائیں گے پیٹرولیم لیوی, تو جنگ کی وجہ سے حکومت نے ان سے جو ہے وہ مہلت مانگی تھی IMF سے 2 مہینے کی, اور اس وجہ سے ان کو یہ جو ہے وہ 2 مہینے کی مہلت ختم ہوئی. IMF مطالبہ کر رہا تھا, تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اب دوبارہ امپوز کر دی ہے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ ان کے لیے جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, جو بڑے بڑے جو سیکٹرز ہیں, ان کے اوپر ٹیکس لگانے کی بجائے یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ آپ یہ انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے لوگوں سے براہ راست جو ہے وہ پیسہ وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں. اور حکومت وہی ہے کہ یہ مشکل کی بجائے انہوں نے جو آسان طریقہ تھا وہ اس کو انہوں نے اپنایا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ناکامی اور نااہلی ہوتی ہے حکومت کی کسی کی بھی, کہ وہ امیروں سے ٹیکس اکٹھا کرنے کی بجائے جو عام لوگ ہیں ان سے یہ اس طرح جو ہے وہ. مظہر صاحب, ان کو کیا پرواہ ہے, کن کو کون سے اپنی جیب سے پیٹرول کے پیسے دینے پڑتے ہیں, بلکہ اس میں بھی ایک بل لے آئیں کہ بلو پیٹرول کارڈ ایشو کر دیں کہ تمام پارلیمنٹیرینز کے لیے مفت پیٹرول کی سہولت ہوگا. سر کہیں نہ کہیں اس کو بجٹ میں کر ہی دیتے ہوں گے, وہ پرچیاں ساری کی ساری لگا کے. I don't know, I was guessing, but yeah. پیٹرول کی پرائسز جب بڑھتی ہے تو وہ صرف پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھتی. جو نااہلی ہے وہ یہ ہے جی کہ جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہے تو ہر چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے, اور اس کے بعد جب پیٹرول کی پرائس کم ہوتی ہے تو کسی چیز کی پرائس کم نہیں ہوتی. یہ نااہلی ہے, یہ بیڈ گورننس ہے. اگر آپ لوگوں کو سہولت دیں نا کہ لوگوں کو مجبوری ہے, چلے دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, آپ نے بھی بڑھا دیں, لیکن آپ باقی چیزوں کی پرائسز ایک دم یک کیوں بڑھ جاتی ہیں, اور پھر وہ واپس کیوں نہیں آتی جب پیٹرول کی قیمت. یہ بیڈ گورننس ہے, نااہلی ہے, اور اس کی وجہ سے عوام میں غصہ ہے کہ آپ اپنے لیے تو مفت پیٹرول وہ کرتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر جب پیٹرول بم گرتا ہے
تو وہ بم صرف پیٹرول پہ نہیں گرتا، ہر چیز جب ہم خریدنے جاتے ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹرانسپورٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزمرہ کی اشیاء میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو جب لوگ مارکیٹ جاتے ہیں تو قیمتیں وہی کی وہی ہوتی ہیں جو پچھلی مرتبہ بڑھانے کے اوپر ہوئی تھیں. تو یہ جو ہوتا ہے یہ شو کرتا ہے کہ دے آر لیسٹ کنسرن اباؤٹ دا پیپل. گورنمنٹ چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، دے آر لیسٹ کنسرن. جتنی بھی آپ کے یہ فوڈ انسپیکٹر، آپ کے یہ دیگر انسپیکٹرز جو ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کے امیجن کر لیں آپ جتنی جو ہے وہ میڈیسن کی پرائسز بڑھی ہیں پچھلے چند سالوں میں. ہر اقدام کے پیچھے ایک کانٹرڈکشن نکل آتی ہے نا. اب اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں، ابھی پچھلے سوال میں ہم کانٹرڈکشن کی بات کر رہے تھے، اس میں بھی ایک کانٹرڈکشن ہے. کچھ عرصے خبر آئی کہ حکومت غور کر رہی ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے کے لیے جو پیٹرولیم مصنوعات بڑھ جاتی ہیں کیا کیا جا سکتا ہے. اس کا حل نکالا کہ ایک شاک ایبزاربر فنڈ قائم کیا جائے گا جس کے ذریعے سے حکومت سبسیڈائز کرے گی. اب کیا ہے، اب حکومت ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا دیتی ہے اتنی زیادہ، اور وہ سارا کا سارا ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں عوام کو پاس آن کر دیتی ہے جس کا کوئی جواز ہی نہیں نکلتا. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے اس کے اوپر رائے جانی. اکثریت کی یہ رائے ہے کہ یہ حکومتی نااہلی ہے. عمر چیمہ صاحب کہتے ہیں نااہلی نہیں، کمزوری کہیں گے اس کو. اجازت دیں، اللہ حافظ.